قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. اما بعد، یہ فقیر بیان کی قابلیت تو نہیں رکھتا، لیکن اتنے علماء کا مجمع ہے، اتنے طلباء کا مجمع ہے، اور وہ طبقہ جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی محبت ان علماء کی اور طلباء کی محبت کی خاطر وہ بھی تشریف لائے ہیں، تو اس لیے فقیر کا جی چاہا کہ کچھ موجودہ امت کے حالات کے اوپر کچھ مختصر عرض کر دیا جائے۔ یہاں پر 3 طبقے بیٹھے ہیں۔ ایک طبقہ تو دنیا دار لوگوں کا ہے، دنیا دار سے مراد وہ کہ جنہوں نے خالصتاً دنیاوی علم حاصل کیا، اور یہ طبقہ امت کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے دنیاوی علم تو حاصل کیا، لیکن ایمان کی وجہ سے ویسے ہی ضروری تھی جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تھا، اور اس کے معنی کی حفاظت بھی ایسے ہی ضروری تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی حفاظت کی گئی اور صحابہ کرام کے دور میں کی گئی۔ اس لیے اس علم کے اندر خود سے تحقیق کا پہلو جو تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ اب انہی الفاظ کی، انہی تشریحات کی حفاظت ضروری تھی، اس لیے اس علم کی حفاظت نقل کے ذریعے کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کی آپ کے علوم، الفاظ اور تشریح کو، تابعین نے صحابہ سے اسی نقل کو محفوظ کیا، الفاظ اور تشریح کو، اور یہ قرآن آج تک، اس کی تشریح آج تک ویسے ہی چلی آ رہی ہے جس کی ایک نظیر سامنے طلباء اور اساتذہ بیٹھے ہیں۔ پہلا جو طبقہ ہے اس کے اندر گمراہی کیا سے آئی، اور یہ سب حضرات میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو میڈیا کے اوپر جنہوں نے خود اپنے ایمان کی وجہ سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، تو ان کے اندر ایک فتنہ یہ پیدا ہوا کہ یہ دین کے احکامات جو ہیں یہ کسی خاص موقع کے اوپر اترے تھے، شان نزول ان کا کچھ تھا، اب وہ حالات نہیں رہے۔ 1400 سال گزر گئے انسانیت کے اوپر، تو اب وہ حالات تھوڑی ہے جو 1400 سال پہلے تھے۔ اب ہمیں اس دین کے اندر قرآن مجید سے تحقیق کر کے موجودہ دور کے مسائل کا حل خود تلاش کرنا۔ یہ فتنہ ہے بھی کہ نہیں؟ اس طبقے میں جس نے قرآن مجید کو، مخلص لوگ ہیں، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو علمی معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی حفاظت کا ایک خاص انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جب تک اس حفاظت کے اندر یہ رہے گا تو یہ اصل رہے گا، جب اس حفاظت سے نکل جائے گا تو اس کی وہ حفاظت نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے۔ اس طبقے کے ذہن میں یہ آ گئی بات کہ اب نئے سرے سے اجتہاد کی ضرورت ہے، نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب بڑے بڑے مسلمان اسکالر اس بات کا پرچار کرنے لگ گئے کہ حج کے اوپر پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی کے اوپر مسلمان اربوں روپے بہا دیتے ہیں، جانور کا خون، یہ تو انسانیت کی مدد کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیے۔ یہ جو الفاظ ہم سنتے ہیں میڈیا کے اوپر، یہ ان مخلص مسلمانوں کے الفاظ ہیں جنہوں نے خالصتاً دنیاوی تعلیم حاصل کی، لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب ہمیں دین سمجھنے کے لیے، چونکہ ہم نے علم حاصل کیا ہے دنیا کا، ہمارے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، تو اب ہمیں دین سمجھنے کے لیے قرآن موجود ہے، تفاسیر موجود ہے، ہم نے عربی زبان کے اوپر بھی عبور حاصل کر لیا ہے، اب ہمیں جو موجودہ مسائل انسانیت کو درپیش ہیں اس کے لیے اب ہمیں خود رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے پھر جب تحقیق کی تو انہوں نے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے، لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں، اب قربانی کی ضرورت نہیں۔ یہ مسائل جو تھے یہ کسی خاص وقت کے لیے اترے تھے، لیکن اب تو یہ گلوبل ویلیج ہے، اب تو یہ پوری دنیا جو ہے یہ ایک ہی شہر کی حیثیت رکھتی ہے، تو اب ہمیں ان مسئلے تک مد اندر 1400 سال سے تو یہ کہیں نہیں ہوتے ہماری زندگی میں، انسانیت کی زندگی میں، لہٰذا ان کے اوپر اثر نو اجتہاد کی ضرورت ہے، ان کے اوپر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے معنی تبدیل کرنے۔ ہاں عبادات کی حد تک، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے کہ ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں زندگی گزارنے کے، ان کے اندر اب ہمیں اثر نو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن ہی کی روشنی میں اثر نو مسائل کا، اپنے موجودہ دور کے مسائل کا حل تلاش کریں۔ ان کے اندر کیا فتنہ پیدا ہوگا، یہ کس فتنے میں مبتلا ہوگا اس کو سمجھیں۔
یہ قرآن مجید جو ہے یہ انسان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر اترا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم ہے۔ قدیم کا کیا مطلب؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے گی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں سے کلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، تو اس کے اندر دو قسم کا کلام تھا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی خبریں انسانیت کو دیں، کچھ خبریں تھیں اس کلام کے اندر اور کچھ احکامات تھیں۔ تو جو خبریں تھیں ان کے اندر تو تبدیلی کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ وہ ان کی جو خبر ہے، جو کلام اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے اندر اس کو تبدیل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک اور خدا کے وجود کو تسلیم کر لینا۔ اور اگر احکامات کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ اس کے احکامات اب پرانے ہو گئے، اب وہ کام نہیں چلے گا جو قرآن مجید میں پرانے احکامات ہیں، ہم نے اپنے جدید مسائل کا حل قرآن مجید کے اندر تلاش کرنا ہے۔ اور یہ جو احکامات قرآن مجید کے اندر اترے تھے حلال حرام سے متعلق، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، عورت کو پردے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، عورت کی آزادی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یہ قربانی جانور ہر سال اربوں روپے بہانے کی اب ضرورت ہے موجودہ دور کے اندر نہیں، کہ انسانیت کی تو ضرورتیں اور بدل گئی ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں، اب وہ ضرورتیں تو انسانیت کی نہیں جو 1400 سال پہلے تھی۔ تو انہوں نے احکامات کو تبدیل کرنے کے لیے یہ محنت کی، کوشش کی کہ اب ان کو کس طرح سے ان کا نیا نام، کہ میں نے انسان کو آدم علیہ السلام پوری صورت میں پیدا کر کے پھر زمین پر بحیثیت انسان کے اتارا، اور ہمارا بچہ نویں سے ڈارون تھیوری پڑھنا اب اس کے ذہن کہ ہم بندر سے بنے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم بندر سے تو نہیں بنے، ہمیں تو صحیح سالم اتارا گیا انسان کی شکل میں۔ تو اس نے دنیا علم پڑھ کے آیا، دین کا علم تو اس نے پڑھا علماء سے، لیکن وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکا کہ یہ جو قرآن کا جو علم تھا یہ در حقیقت یہی انسانیت کے لیے مفید تھا، اور یہ حرام اور حلال کا جو تصور شریعت نے دیا تھا وہی دراصل اس کی صحت اور بیماری کا لقب تھا۔ بیماری اور صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام اور حلال کے الفاظ استعمال کیے، فرق اتنا تھا بس۔ تو یہ تیسری چیز عورت کی آزادی، وہ یہ پڑھ کے آیا کہ عورت کو جب تک گھر سے باہر نہ نکالا جائے اور اس کو بے پرد نہ کیا جائے، کیونکہ مغرب ترقی جو ہے دنیاوی ترقی اس وقت تک ہے جب تک کہ عورت کو آزاد نہ کیا جائے۔ شریعت نے عورت کو قید تو نہیں کیا، لیکن اس کی آزادی کی صرف حدود بیان کر دی کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے آپ کو چھپا کر کے نکلے، بس اتنی قید لگا دی۔ اور وہ اس لیے لگا دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں عورت کی کشش رکھی، تو عورت اگر بے پرد ہو کے باہر نکلے گی، جس طرح سے مغرب یہ سمجھتا ہے کہ عورت کی آزادی کا مطلب اگر یہ سمجھتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے مغرب میں اس کو ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گئے۔ آج پوپ اعظم یہ بیان دینے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ ہمارے جو عیسائیوں کے جو چرچ ہیں ان کے اندر جو وہ خواتین جو دنیا چھوڑ کے رہبانیت اختیار کرتی ہیں، جن کو ننس کہتے ہیں، تو یہ پوپ اعظم کا اپنا بیان ہے کہ ہمارے چرچوں کے اندر جو ننس کا تصور تھا وہ در حقیقت ایک لونڈی کا تصور تھا۔ اس کو ہمارے چرچ کے پادری جو تھے وہ اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ ننس کو استعمال کرتے تھے۔ یہ پوپ اعظم کو اعتراف کرنا پڑ گیا۔ اس کا سبب کیا تھا بھائی؟ ایک ہی سبب تھا، اور وہ سبب یہ تھا کہ ہمیں اسلام نے عورت کی حفاظت کے لیے ایک نقطہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بتایا کہ عورت کی ہر طرح کی حفاظت کے لیے اگر اس کو استعمال کر لیا جائے اس کام کو، پھر عورت جس جگہ بھی جائے گی محفوظ رہے گی، اور وہ تھا پردہ۔ انہوں نے عورت کی آزادی کا تصور بے شک دیا، لیکن اس آزادی کے تصور کے ساتھ جو اس کی حدود تھی عورت کے رشتے کو محفوظ رکھنے کی، ان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی جہاں تک اللہ تعالیٰ کے کلام نے انسانیت کو رہنمائی کی۔ تو ادھر وہ یہ پڑھتا ہے کہ جب گھر سے نکلو اے ایمان والی عورتوں تو اپنے اوپر چادر لے لو، اے ایمان والی عورتوں جب گھر سے باہر نکلو تو اپنی نظریں نیچی کر لو،
اے مومن مردوں اپنی نظریں نیچے رکھو، یہ کس لیے تھا؟ یہ گناہ ثواب کے لیے تھا یا انسانیت کو پاکیزہ کرنے کے لیے تھا؟ ذرا تصور سوچئے ذرا. یہ تو 100% اس کو عقل تسلیم کرتی ہے کہ اگر اس وقت دنیا کے اندر عورتوں کی عزت کی حفاظت کا کوئی طریقہ اگر سارے سمجھدار لوگ مل کر کے بیٹھ کر کے سوچیں کہ ہم اپنی عورتوں کو کس طرح سے ان کی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو وہ آخر اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے. عورت کا چھپا لینا جو ہے یہی اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے. اور آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی کہ عورت کی حفاظت کا آخری طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کا چل رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے. یہاں بیمار سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی کہ جتنا زیادہ نزلے والا ہے تو اس بچے کو پیار نہیں کرنا کیونکہ اس کے نزلے کے جراثیم تمہارے اندر منتقل ہو جائیں گے. اور ہمیں حکم کیا دیا جائے؟ وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا فَقَدْ عَادَانِي. جس نے کسی مریض کی عیادت کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے میری عیادت کی. تصور بدل گیا کہ نہیں؟ پھر اب اس کو مانا جائے کہ اس کو مانا جائے؟ بتائیے. سوچئے بحیثیت مسلمان کے کس کو مانا جائے؟ مریض کے پاس میں جاؤں تو میں تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہوں کہ جراثیم لگ جائیں گے، مجھے بھی بیماری ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا فَقَدْ عَادَانِي. جس نے کسی مریض کی مزاج پرسی کی اس نے گویا میری مزاج پرسی کی. اب کس کو صحیح مانا جائے؟ تو یہ دو باتوں کی تصدیق جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق. اسی کو نفاق کہتے ہیں. تو اس امت کے اندر یہ نفاق پیدا ہونا تھا. اس کا حل یہ تھا کہ ہمارے پاس عصائے موسیٰ تھی، ہمارے پاس یہ علمی معجزہ تھا. ہم نے انسانیت کے یہ جو علوم ان انسانوں کی طرف سے آئے جنہوں نے اس وحی کا انکار کیا، ہمیں یہ معجزہ اس لیے دیا گیا تھا کہ ان کے علمی روب سے ان کو بھی نکالا جائے، اپنوں کو بھی بچایا جائے. یہ لاٹھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ عصائے موسیٰ ہے اس وقت امت کے پاس، یہ اس لیے دیا تھا کہ اپنوں کو بھی بچاؤ اور دوسری انسانیت کو بھی راستہ دکھاؤ. اس سے جیسے جادوگروں نے جب دیکھا کہ یہ واقعی کوئی بڑی چیز ہے ہمارے علم سے تو فوراً ایمان لے آئے کہ نہیں لے آئے. اس وقت انسانیت کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام مجید جو امت کو دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ انسانیت جتنے علوم میں ترقی کر کے اپنے ذہن کے ذریعے جس منطقی نتیجے پر وہ پہنچ چکی ہے، جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، قرآن مجید کی نظر میں ابھی وہ 1400 سال پیچھے ہے. انسانیت علمی اعتبار سے 1400 سال پیچھے، کیونکہ وہ ابھی تک ان کی عقل یہ تصور نہیں کر سکی کہ پاکیزہ معاشرہ کیسے بنایا جائے. ابھی تک ان کی عقل اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کہ انسان کی ذہنی صحت کا تعلق اس کے دل سے ہے یا دماغ سے. ماہر نفسیات ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں. نفس کا لفظ ذرا پوچھ کے دیکھیے مغرب سے، نفس کس کو کہتے ہیں؟ ان کی ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ہے نفس کا. اور وہ انسان کی نفسانی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں. جس قوم کے پاس نفس کا لفظ نہ ہو جس کی ڈکشنری میں، وہ نفسانی بیماریوں کا تعلق دماغ کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق دل کے ساتھ سمجھایا اپنے کلام میں. ہم کس کو مانے بھائی؟ وہ بندہ جو سائیکالوجی کے اندر پی ایچ ڈی کر کے آ رہا ہے اس کی بات مانے یا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو مانے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر ہم مسلمان بھی ان کے مرعوب ہو گئے ان کے علوم سے. نفسانی بیماری کا تعلق وہ دماغ سے جوڑتے ہیں. نفسیات کا تعلق اس چیز سے کہ آپ اسٹریس کے اندر آ گئے، آپ ٹینشن کے اندر آ گئے، ماحول کی وجہ سے آپ انگزائٹی کا شکار ہو گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے. اب ماہر نفسیات آپ کو اس سے نکالتے ہیں. وہ علم پڑھ کے آتے ہیں جس سے انسان اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن اور انگزائٹی سے اس کو کیسے نکالا جائے. تو ان کے علوم کی نچوڑ دو چیزوں کے اوپر ہے. ایک تو یہ کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کی یہ ٹینشن میں کس وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے ٹینشن میں ہے یا ماحول کی وجہ سے ٹینشن میں ہے. تو وہ جب انٹرویو کرتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ ماحول کی وجہ سے ٹینشن کے اندر، اس کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنی سوچ کو تبدیل کرو، باہر لے کے جاؤ، اپنی ذات کے اندر سوچو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن وہ جب اپنی ذات کے اندر سوچتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر اپنے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے ٹینشن میں آ جاتی ہے.
اور اگر وہ آدمی اپنی وجہ سے ٹینشن میں ہے تو ماہر نفسیات اس کو کہتے ہیں کہ تم باہر جاؤ، تفریح کرو، باہر کے ماحول سے فائدہ اٹھاؤ. یہ اس علم کا نچوڑ یہ فقیر عرض کر رہا ہے. جب آدمی اپنے سے باہر نکلے گا اور باہر اس کو پھر پریشانیاں گھیر لیں گی، پھر کہاں جائے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا مطلب؟ کہ اطمینان، اگر ٹینشن سے نکلنا ہے تو اپنی ذات سے بھی نکلو، ماحول سے بھی نکلو، میری طرف متوجہ. یہ ہے ذکر کا مطلب. تو یہ علاج ہمارے پاس تھا انسانیت کی ان نفسانی بیماریوں کا، یا کسی انسان کے پاس تھا؟ سوچئے کہاں پہنچ گئے ہم، کس علم سے مروب ہو گئی امت محمدیہ. ان علوم سے جن علوم کو ہم نے انسانیت کو سکھانا تھا، ہم انہی کے علوم سے مروب ہو کر کے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے اس وقت. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کے علوم کو دیکھتے، سامنے رکھتے، اپنی عصائے موسیٰ کو رکھتے ان کے علم کے اوپر، اس کے اجدے کا روب ختم ہو جاتا، اور پھر ہم اپنوں کو بھی سمجھاتے اور ان کو بھی سمجھاتے. یہ اس وقت کام تھا. اور یہ فتنہ امت کے اندر کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے. یہ فتنہ 150 سال پہلے، تعلیمی فتنہ اس امت کے اندر 150 سال پہلے آیا. اس سے پہلے یہ فتنہ نہیں تھا. تمام مسلمان صرف ایک ہی علم پڑھتے تھے جو قرآن کا علم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس کو سمجھتے تھے. اور اب فرق کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اس کو بطور علم کے کلی طور پر قبول کر لیا، دنیاوی علم کو بغیر سوچے سمجھے. یہ اصل بیماری ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس علم سے فائدہ اٹھاتے، ضرور اٹھائیں، لیکن اس کی روشنی، تاکہ کم از کم جو اس سے فتنہ پیدا ہونے والا تھا امت کے اندر وہ رک جاتا. الحاد، بے دینی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امیدی، مخلوق کے پاس بھی کچھ نہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی وہ کٹ گیا آدمی، تو پھر کہاں جائے گا؟ الحاد اس کے اندر پیدا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت جو کام کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیں، ضرور دلوائیں، لیکن قرآن کی روشنی میں دلوائیں. یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے، یہ تمام دنیاوی تعلیم کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے. تمام مضامین کا جو کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، ان تمام علوم کا نچوڑ ہمارے پاس ہے. یہ حفاظ اس کے الفاظ کے محافظ ہیں، جن کو ہم حفاظ کہتے ہیں. جو قرآن مجید کو یاد کر لے، اس کے پاس اس پوری دنیاوی علوم کے الفاظ اس کے سینے میں اتر گئے. اور علماء جو ہیں وہ اس کے شارح ہیں، اور اس کے شارح علماء خود نہیں ہیں، اس کے شارح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. علماء صرف اس سند کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے اس کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی حفاظت ضروری تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی حفاظت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو پھر وہ طبقہ جس نے یہ سوچا تھا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، اب ہمیں نئے سرے سے اجتہاد کی ضرورت ہے، تو واقعی امت قربانی سے معروم ہو جاتی ہے. واقعی امت جو ہے وہ حج کرنے سے رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتی کہ اس کی کوئی تشریح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی کوئی تشریح بیان نہیں کی کہ حج کرنا چاہیے. اس زمانے کے اندر فرض تھا کہ حالات بدل جائیں انسانیت کے تو اس وقت فرض رہے گا. وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریح نہ کرتے اور سنت کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ان کی حفاظت نہ ہوتی، تو پھر بے شک وہ طبقہ سچا تھا جس نے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی موجودہ دور کے مسائل کو اپنی عقل سے حل کرنے کے لیے، پھر وہ طبقہ سچا تھا. لیکن اگر اس طبقے نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ یہ بات کو سمجھنے سے رہ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اللہ کے کلام میں تبدیلی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے. سمجھیے اس مسئلے کو، عقیدے کی بات ہے، اور اس کی شرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر چکی ہے. اور کلام کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. اس کی الفاظ کی اہمیت تو ذرا سوچیے، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی صرف تبدیل نہیں ہو سکتی، ایسی یہ بات بھی تو تبدیل نہیں ہو سکتی کہ میرے رسول کی زندگی میں بہترین چال ہے زندگی کی، اس کو دیکھ دیں. اب ہم اس چال کو کیسے، اس چال کے اندر اگر ہم تبدیلی کریں گے حضور کی چال میں، تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کرنے کی جرت کی اور یہ سمجھ لیا کہ یہ پرانا ہو سکتا ہے، اس کے احکامات پرانے ہو سکتے ہیں، نئے سرے سے ہمیں نظریے اور تجدید کی ضرورت ہے اس کے اندر. پھر یہ بات ٹھیک تھی.
لیکن اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام تصور کریں تو یہ کون انسان جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر تغیر اور تبدل کا خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی تبدیل ہو سکتی ہے 1400 سال کے بعد، جبکہ اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے میرے نبی کے طریقے کو دیکھو. یہ بھی کلام کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. اس وقت اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس علمی روب سے نکلنا امت کے لیے بہت ضروری ہے. کفر کا جو علم آیا ہے جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، یہ کفر کا علم ہے. اس کو حاصل کرنے میں منع نہیں ہے، حاصل کرنے سے نہیں رکنا. بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ظلمت ہے جو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول سے دور کر رہی ہے، اس ظلمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ جب ہم اس ظلمت کو سمجھیں گے تو پھر ہم اس کو نئے سرے. فارسی جو تھی یہ مسلمانوں کی زبان تو نہیں تھی، یہ تو کافروں کی زبان تھی. لیکن مسلمانوں نے جب فارسی پڑھی تو فارسی کو مسلمان کر دیا کہ نہیں. اب یہ مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہے یا غیر مسلم ہوگی؟ یہ طب کا علم جو تھا طب یونانی کہلاتا تھا. جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیا، تو اب یہ طب یونانی کے اندر جب انہوں نے تحقیق کی تو طب یونانی کی سوچ ہی بدل دی مسلمان طبیبوں نے. اس کے اندر حلال حرام کا تصور شامل کر دیا جو طب یونانی کے اندر تھا ہی نہیں. حکیموں کو پتہ ہی نہیں تھا حرام حلال کیا چیز ہوتی ہے. اب اس طب یونانی کی بجائے اس کو طب اسلامی کہتے ہیں. یہ کام تھا اس امت کے ذمہ. ہر میدان کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، میڈیسن کے اندر، ہر شعبے کے اندر ہمیں ہدایت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارا کام یہ تھا کہ ان کو پڑھیں، ان علوم کو. اس کے اندر جو ظلمت ہے مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کرنے کی، وہ دور کریں، سمجھیں اس کو. پھر ان انسانیت کو بھی رہنمائی کریں جو اس وقت اندھیرے کے اندر بھٹک رہی ہے. ان کو سمجھائیں کہ آؤ بھائی ہمارے پاس ہدایت موجود ہے، ہماری تحقیق ذرا دیکھ دیں. اور جو آدمی عقل مند ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، وہ ضرور ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، جیسے جادوگروں نے کر لیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ چونکہ جادو کا فن جانتے تھے. تو آج بھی جتنے مفکر ہیں، کفار کے جتنے مفکر ہیں، وہ سب سنجیدہ لوگ ہو سکتے ہیں. وہ اپنی ذات کے اندر تو مخلص ہیں، ان کو ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے. ہم نے ان کو راستہ دکھانا ہے. اور وہ جو آدمی مخلص ہو اپنے فن کے اندر، جب اس کے سامنے کوئی اس سے زیادہ بہتر چیز آئے تو وہ ضرور قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ اور سمجھ عطا فرما دے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو مقام ہے وہ یہ علمی شان ہے آپ کی. اور یہ معجزہ، اس کو عصائے موسیٰ ہمارے سپرد کیا گیا. اب اگر ہم اس کو بغل کے اندر دبا کے رکھ لیں اور چھپا لیں، اور اس کو اگر ہم کمروں کے اندر بند کر دیں اللہ کے کلام کو، اور یہ سمجھیں کہ اس کے ایک حرف کے اوپر پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، اور کیا ہوگا؟ تو پھر وہی حال ہوگا جو اس وقت امت کا ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.